السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار جڑی بوٹیاں پیدا فرمائی ہیں، جن میں سے بعض ایسی ہیں جن کے بارے میں جان کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی مشہور اور حیرت انگیز بوٹی کے بارے میں بات کریں گے جسے ہمارے ہاں زخم حیات، بٹ بیوہ یا بٹ میوہ کہا جاتا ہے، اور بعض علاقوں میں زندگی بوٹی کہا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کے شمالی علاقوں کشمیر، مری، کگان، نران، گلیات اور دیگر پہاڑی خطوں میں پایا جاتا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک جیسے کہ مڈغاسکر، چین، افریقہ، جنوبی امریکہ اور ایشیا میں بھی اس کی مختلف قسم موجود ہیں۔ دوستو، اس پودے کی سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کے پتوں کناروں سے ننھے ننھے پودے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک پتا زمین پر گر جائے تو اس سے کئی نئے پودے اگ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے انگریزی میں اسے مدر آف تھوسینڈز یعنی ہزاروں پودوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے پتے موٹے، نرم، رس دار اور گہرے سبز رنگ کے ہوتے ہیں۔ اس کے پھول نہایت خوبصورت اور گھنٹی نما ہوتے ہیں جو باغات کے خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے پتھر چٹ بوٹی کو بھی زخم حیات کہا ہے، مگر وہ زخم حیات نہیں ہے۔ جو ریگستانی زخم حیات ہے وہ اور ہے، اس کی ویڈیو بھی میں آپ کو دکھا چکا ہوں، اور یہ تصویر بھی اسی کی ہے۔ تو ایک زخم حیات یہ ہے جس میں ایک سکہ کشتہ کیا جاتا ہے بواسیر کے لیے، اور ایک زخم حیات یہ ہے، اس کو پہاڑی زخم حیات یا بٹ بیوہ کہتے ہیں۔ دوستو، قدیم حکمت اور دیسی طب میں زخم حیات کو خاص اہمیت حاصل رہی ہے۔ پہاڑی علاقوں کے بزرگ اس بوٹی کو گھروں میں محفوظ رکھتے تھے اور ضرورت کے وقت مختلف طریقوں سے استعمال کرتے تھے۔ سب سے زیادہ شہرت اسے زخموں کے حوالے سے حاصل ہوئی۔ روایتی حکمت کے مطابق اگر زخم حیات کو پتوں کو سائے میں خشک کر کے بریک سپو بنا لیا جائے تو اسے بہت مختلف قسم کے زخموں پر استعمال کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پرانے زخم، چوٹ کے نشانات، نسور اور دیگر نہ بھرنے والے زخموں میں اس کے استعمال سے فائدہ محسوس کیا گیا۔ کشمیر اور مری کے بعض بزرگوں کا کہنا تھا کہ زخم حیات کا سپوب زخم کی صفائی براؤ میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا نام زخم حیات پڑ گیا، یعنی ایسا پودا جو زخموں کو نئی زندگی دینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ البتہ یہ ایک بات یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ زخم میں شدید انفیکشن، مسلسل پیپ، بخار، شوگر کی پیچیدگی یا ہڈی تک نقصان پہنچ چکا ہو تو فوری طور پر کسی اچھے طبیب یا سرجن سے رابطہ کرنا چاہیے۔ جڑی بوٹیوں کو صرف معاون تدبیر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک مشہور واقعہ جو میں نے پڑھا ہے، ایک شخص شوگر کے باعث پاؤں کے زخم میں مبتلا تھا۔ زخم اس قدر خراب ہو چکا تھا کہ سرجری کا مشورہ دیا جا رہا تھا۔ اسی دوران کسی نے اس کے ایک دیسی حکیم کے پاس لے کر گئے۔ وہ حکیم زخم کو اچھی طرح صاف کر کے ایک باریک سپوب زخم پر چھڑکتا تھا اور باقاعدگی سے پٹی تبدیل کرنے کی ہدایت دیتا۔ چند دن بعد مریض نے زخم میں بہتری محسوس کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ زخم بھرنے لگا اور مریض نے خود کو پہلے سے بہتر محسوس کیا۔ یہ ایک عوامی روایت ہے جو مختلف علاقوں میں مشہور ہے، تاہم ہر مرض کا جسم اور بیماری مختلف ہوتی ہے، اسی لیے کسی بھی علاج کو اختیار کرنے سے پہلے ماہر معالج سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے۔ زخم حیات کے بارے میں ایک اور دلچسپ بات میں نے پڑھی کہ قدیم حکمت میں اسے پیٹ کے خرابی اور لوز موشن کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ بعض علماء اس کے خشک سپوک مخصوص مقدار میں استعمال کرواتے ہیں۔ روایتی نسخہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ زخم حیات کے پتوں کو سائے میں خشک کریں، بالکل باریک سپوک تیار کریں۔ بڑوں کے لیے آدھی چائے کی چمچ پانی یا دودھ کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے، جبکہ بچوں کے لیے عمر کے مطابق 1 چٹکی سے 2 چٹکی دی جاتی ہے۔ بزرگوں کا کہنا تھا کہ اس سے پیٹ کو سکون ملتا ہے، لیکن اگر موشن مسلسل جاری رہیں، جسم میں پانی کی کمی پیدا ہو جائے، بخار ہو یا مریض کمزور ہو یا لاغر ہو چکا ہو، طبی امداد حاصل کرنا ضروری ہے۔ زخم حیات کے پتوں میں قدرتی طور پر کافی مقدار میں رس موجود ہوتا ہے۔ بعض لوگ تازہ پتوں کو پیس کر لیپ بناتے ہیں، بعض لوگ اس کا سپوپ استعمال کرتے ہیں، اور بعض لوگ اسے گھر میں بطور سجاوٹی پودا بھی رکھتے ہیں۔ اس کی جڑ خشک کر کے پیس کر 500 ملی گرام اور 1000 ملی گرام کے کیپسول بھر لینے سے کمر درد، پٹوں کا درد، جھڑنوں کا درد کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ یہ نہ صرف خوبصورت دکھائی دیتا ہے بلکہ اس کے افزائش بھی انتہائی آسان ہے۔ اگر اس کا ایک پتا مٹی پر رکھ دیں تو کچھ ہی عرصہ بعد اس کے کناروں سے نئے پودے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ پودا بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ جوڑوں کے درد اور سوجن کے حوالے سے بھی اس بوٹی کا ذکر ملتا ہے۔ دیہاتی علاقوں میں بعض لوگ اس کے پتوں کو گرم کر کے متاثرہ مقام پر باندھتے ہیں۔ کچھ لوگ اسے دیگر جڑی بوٹیوں کے ساتھ ملا کر استعمال کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اپنے تجربات بیان کیے ہیں، اگرچہ جدید سائنسی تحقیق کا بھی مزید تفصیلات کے لیے متقاضی ہے۔ زخم حیات کی ایک بڑی خوبی اس کے آسان استعمال
بھی ہے۔ یہ پودا زیادہ دیکھ بھال نہیں مانگتا، کم پانی میں بھی زندہ رہ سکتا ہے، گرمی اور سردی دونوں برداشت کر لیتا ہے اور ایک مرتبہ لگانے کے بعد سالہ سال گھر کی زینت بنا رہتا ہے۔ قدرتی جڑی بوٹیوں کے بارے میں جاننا اچھی بات ہے، لیکن علاج کے معاملے میں ہمیشہ احتیاط ضروری ہے، خاص طور پر شوگر، دل، گردے، جگر اور دیگر پیچیدگیاں بیماریوں سے میں خود علاجی سے بچنا چاہیے۔ جڑی بوٹیاں فائدہ مند ہو سکتی ہیں لیکن مثبت طبی مشورے کے نعم البدل نہیں ہیں۔ آخر میں یہی عرض کروں گا کہ زخمیت واقعی ایک دلچسپ اور منفرد پودا ہے جس نے صدیوں سے لوگوں کو توجہ اپنی طرف مبذول کر رکھی ہے۔ اس کی خوبصورتی، آسان افزائش، روایتی استعمال اور عوامی تجربات اسے ایک خاص مقام عطا کرتے ہیں۔ اگر اس کے گھر میں یہ پودا موجود ہے تو اس کی حفاظت کریں، اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں اور اپنی نئی نسل کو بھی قدرتی پودوں کی اہمیت سے آگاہ کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو صحت کاملہ عطا فرمائے، ہر پریشانی دور فرمائے اور ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ حکیم طارق جوید فرام فیصل آباد، اکثیر پشتگر و مہر دی باتات۔ میرا نمبر ہے 0302 41 33 533۔ والسلام۔